अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, तलाक़ रजई, तलाक़ बाइन और तलाक़ मुग़ल्लज़ा, इन तीनों तलाक़ की तारीफ़ और डेफिनेशन क्या है, किसको तलाक़ रजई कहते हैं और किसको तलाक़ बाइन कहते हैं और किसको तलाक़ मुग़ल्लज़ा कहते हैं, और तीनों का हुक्म क्या है, इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मुहतरम दोस्तों, सबसे पहले तलाक़ रजई को समझते हैं कि तलाक़ रजई क्या, तो कौन सी तलाक़ होती हैं। तो याद रखिए कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को साफ और सरी अल्फाज के ज़रिए से, ऐसे अल्फाज के ज़रिए से जो तलाक़ के माना में वाज़ेह हों, साफ हों, जैसे लफ्ज़ तलाक़ ही को ले लीजिए, अगर एक या दो तलाक़ देता है तो इसे तलाक़ रजई कहा जाता है। ऐसे अल्फाज के ज़रिए से जो तलाक़ के माना में वाज़ेह हैं, साफ हैं, उसमें कोई गुबार नहीं है, साफ अल्फाज में वो अपनी बीवी को एक या दो तलाक देता है तो इसे तलाक़ रजई कहा जाता है। तलाक़ रजई का हुक्म यह है कि जब तक औरत की इद्दत ख़त्म नहीं होती उसे अपनी तलाक से रुजू करने का हक होता है। यानी जो उसने तलाक दी है, एक या दो तलाक़ रजई, तो वो उस तलाक को ख़त्म करके अपनी बीवी को अपने निकाह में बाकी रख सकता है। उसे निकाह जदीद की भी, यानी नए निकाह की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी ज़ुबान से कह दे कि मैंने अपनी तलाक से रुजू कर लिया, या फिर शहवत के साथ छू ले, तब भी वो तलाक ख़त्म हो जाती है। तो इसे कहा जाता है तलाक़ रजई। तो ये इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर शोहर ने एक या दो तलाक़ रजई दी हैं और उसे बाद में शर्मिंदगी हो गई, नदामत हो गई, तो इद्दत के अंदर वो रुजू कर सकता है और तलाक को ख़त्म कर सकता है। और अगर तलाक़ रजई में इद्दत गुजर गई, इद्दत ख़त्म हो गई, तो इद्दत के ख़त्म होने के बाद बीवी निकाह से निकल जाती है। अब औरत दूसरा निकाह कर सकती है, कोई मसला नहीं, इसलिए कि इद्दत भी गुजर गई और उसके निकाह से निकल गई। लेकिन अगर शोहर अपनी इसी बीवी के साथ दोबारा निकाह करना चाहे तो वो निकाह जदीद के साथ, नए निकाह के साथ, नए मेहर के साथ उस औरत को दोबारा अपने निकाह में ले सकता है, तरफेन की रजामंदी से। यानी अगर दोनों राजी हैं और दोनों यह चाहते हैं कि दोबारा एक दूसरे के साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारे, तो उनके लिए सिर्फ नया निकाह करना है, नए मेहर के साथ, हलाल शरिया वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे कहा जाता है तलाक़ रजई। तलाक़ रजई में फ़ायदा ये होता है कि आदमी शर्मिंदा नहीं होता। अगर किसी ने अपनी बीवी को एक तलाक़ रजई दी है या दो तलाक़ रजई दी है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर इद्दत ही के अंदर अगर उनको तलाक को ख़त्म करना है, अगर बीवी की गलती है, बीवी ने गोया शोहर से माफ़ी मांग ली, या शोहर को खुद नदामत हो गई कि यार तलाक नहीं देना चाहिए थी, तो वो इद्दत के अंदर अपने तलाक से रुजू कर सकता है। और अगर इद्दत गुजर भी गई तब भी वो सिर्फ निकाह जदीद के साथ दोबारा उसको अपनी बीवी बना सकता है। तो तलाक़ रजई का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आदमी शर्मिंदा नहीं होता, परेशान नहीं होता। इसके बिलमुकाबिल तलाक की दूसरी किस्म है तलाक़ बाइन। तलाक़ बाइन किसे कहते हैं, इसको आम जुबान में समझिए। तलाक़ बाइन का मतलब यह होता है कि ऐसी तलाक देना जिसकी वजह से निकाह का जो रिश्ता है ये फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, निकाह टूट जाता है और बीवी शोहर से जुदा हो जाती है। अब इसकी दो किस्में हैं, एक तलाक़ बाइन खफीफ़ा और दूसरे तलाक़ बाइन मुग़ल्लज़ा। अब तलाक़ बाइन कैसे दी जाती है इसको समझे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि तलाक़ बाइन अक्सर व बेशतर लोग इसको जानते ही नहीं हैं कि तलाक़ बाइन क्या चीज़ होती है। हम लोग ये समझते हैं कि तलाक सिर्फ लफ्ज़ तलाक ही से होती है, जबकि हकीकत ये है कि तलाक जैसे लफ्ज़ तलाक से होती है, इसी तरह तलाक ऐसे अल्फाजों के ज़रिए से भी होती हैं जो जुदाईगी के माना पर दलालत करते हैं, अगरचे उसमें लफ्ज़ तलाक न बोला जाए। जैसे अगर कोई अपनी बीवी से कह दे तो मेरे घर से निकल जा, तू मुझसे पर्दा कर ले, तो इद्दत गुजार ले, तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इन्हें अल्फाज किनाई कहा जाता है। तो अगर कोई शख्स अपनी बीवी को इन अल्फाज किनाई के ज़रिए से, यानी गोलमोल अल्फाज के ज़रिए से, जिसमें लफ्ज़ तलाक साफ तौर पर न हो, या फिर लफ्ज़ तलाक तो हो लेकिन लफ्ज़ तलाक के साथ कोई ऐसी सिफत लगा दी जाए जिसकी वजह से वो अल्फाज गोलमोल हो जाएं, जैसे तुझे लंबी चौड़ी तलाक देता हूँ या तुझे सख्त तलाक देता हूँ, तो इस तरह के जो अल्फाज है, इस तरह के अल्फाज अगर कोई बोलता है अपनी बीवी को, तो यहाँ पर तलाक़ रजई नहीं होती बल्कि तलाक़ बाइन होती है। जी हाँ, अब अगर किसी ने एक मरतबा इस तरह से तलाक़ बाइन दी है, यानी एक मरतबा अल्फाज किनाई से तलाक दी है, तो बीवी फ़ौरन क्या हो जाएंगी, निकाह से निकल जाएंगी। या दो मरतबा इस तरह के अल्फाज कहे हैं तो उसकी बीवी पर दो तलाक़ बाइन वाक़े हो जाएंगी।
اور بیوی فوراً نکاح سے نکل جائیں گے، رشتہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اگر ایک یا دو طلاق بائن دی ہیں تو فوراً نکاح سے نکل جاتی ہیں بیوی، لیکن اس میں پھر بھی گنجائش یہ ہوتی ہے کہ عدت کے اندر یا عدت کے گزرنے کے بعد طرفین کی رضامندی سے، یعنی دونوں طرف والوں کی رضامندی سے اگر وہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنا چاہیں تو ان کے لیے صرف نکاح جدید، مہر جدید کے ساتھ، یعنی نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کے لیے حلالہ شرعیہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے طلاق بائن خفیفہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو الفاظ کنائی کے ذریعے سے، ایسے الفاظ کے ذریعے سے جو طلاق کے معنی میں صریح اور صاف نہیں ہیں، ایسے الفاظ کے ذریعے سے، گول مول الفاظ کے ذریعے سے اگر 3 طلاق دے دی تو اسے طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ یا پھر کسی نے صاف اور صریح الفاظ ہی کے ذریعے سے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اسے طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ اور طلاق مغلظہ میں جب کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، چاہے وہ 3 طلاق صاف الفاظ کے ذریعے سے ہوں، واضح الفاظ کے ذریعے سے یعنی لفظ طلاق کے ذریعے سے ہو، یا کوئی ایسا لفظ جو طلاق کے معنی میں صاف اور واضح ہو، چاہے ایسے الفاظ کے ذریعے سے طلاق دی ہو یا الفاظ کنائی یعنی پوشیدہ الفاظ جو طلاق کے معنی میں صاف، صریح اور واضح نہیں ہیں بلکہ گول مول الفاظ ہے، یا پھر لفظ طلاق کے ساتھ کوئی اس نے ایسی صفت ذکر کر دی کہ تجھے سخت طلاق ہے، تجھے لمبی چوڑی طلاق ہے، تجھے ایسی طلاق ہے، ایسی کوئی صفت بیان کر دی، تو ایسے الفاظ کے ذریعے سے اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو اسے طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ اور طلاق مغلظہ کا حکم یہ ہے کہ بیوی نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے، رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور طلاق مغلظہ میں عدت کے گزرنے کے بعد بھی حلالہ شرعیہ کے بغیر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم نہیں کر سکتے۔ حلالہ شرعیہ کیا ہے کہ اب یہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کریں گی اور اس دوسرے شخص نے بھی اگر اتفاقی طور پر اس کو طلاق دے دی یا دوسرے شوہر کا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس دوسرے شوہر کے طلاق یا وفات کے عدت کے گزارنے کے بعد یہ عورت اگر پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں تو آ سکتی ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، حلالہ شرعیہ کے بجائے حلالہ مشروطہ کا رواج پڑ گیا ہے، یعنی باقاعدہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کوئی طلاق مغلظہ دے دیتا ہے، 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو باقاعدہ حلالے کا نظام بٹھایا جاتا ہے کہ کسی پاگل شخص کو کہہ لیجئے یا کسی اچھے شخص کو بھی اچھی خاصی رقم دی جاتی ہے، بھئی آپ کو ہمارے بیوی کے ساتھ عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنا ہے اور چند راتیں گزار کر آپ کو اس کو طلاق دے دینا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس طرح کے کاموں کی وجہ سے ہی اسلام بدنام ہوتا ہے۔ آج جو حلالے کو لے کر جو اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں تو اس طرح کے حلالے ہی کی وجہ سے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس طرح کے حلالے کی اجازت اسلام اور شریعت بھی نہیں دیتی، بلکہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہے، اس لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلالہ شرعیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب 3 طلاقیں کسی نے دے دی اپنی بیوی کو، وہ اس کی عدت گزار کر اس کی عدت بھی مکمل ہو گئی، اب وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے، دوسرے آدمی کے ساتھ، جب دوسرے آدمی کا بھی اتفاقی طور پر انتقال ہو جائے یا وہ بھی طلاق دے دے تو پھر دوسرے شوہر کے طلاق یا وفات کی عدت گزارنے کے بعد شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ پہلے شوہر کے نکاح میں اگر آنا چاہے تو نکاح جدید کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حلالہ شرعیہ۔ اب اس میں کون سی برائی ہے بتائیے، بلکہ اس میں تو عورت کے ساتھ مزید شریعت نے لطف و کرم کا معاملہ کیا ہے کہ اس عورت کے اب 2 نکاح ہو گئے ہیں، اب اس کا تیسرا نکاح ہوگا یا نہیں، تیسرے نکاح کے لیے کوئی اسے پیغام بھیجے گا یا نہیں، یہ ڈر ستاتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ اس لیے جو پہلا شوہر ہے، پہلے شوہر کے دل میں چونکہ اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ رحم اور کرم تو ضرور ہوگا، اس لیے یہاں پر یہ امید ہوتی ہے اور یہ امکان ہوتا ہے کہ پہلا شوہر اسے بعد میں اپنا لے، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن سماج اور معاشرے میں اس کو ایک الگ ہی کر کے اس کو ظاہر کیا گیا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ جو میں نے فرق آپ کے سامنے بیان کیا طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ کا، اور حلالہ شرعیہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو مختصر طور پر سمجھا دیا۔ تو آپ اس تفصیل کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اس لیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگ طلاق بائن کے تعلق سے، طلاق مغلظہ کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 طلاق کے جو واقعات ہیں بکثرت پیش آتے ہیں،
اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ 3 طلاق کا کیا اثر ہوگا، اور 3 طلاق دینے کے بعد بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہیں، بعد میں حلالہ شرعیہ کے بغیر دوبارہ اس کو نکاح میں نہیں لا سکتے، غصے میں آ گئے، تھوڑے معمولی سے جھگڑے ہو گئے، اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ واقعات کب کم ہوں گے؟ جب ہم لوگوں کو طلاق کے احکامات کا علم ہوگا کہ 1 طلاق دینے سے کیا ہوتا ہے، 2 طلاق دینے سے کیا ہوتا ہے، صاف اور صریح الفاظ میں طلاق دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو جب یہ علم ہوگا تو پھر 3 طلاق کے واقعات انشاءاللہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کم پیش آئیں گے، اور اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ الفاظ کنائی کے ذریعے سے بھی طلاق ہوتا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو طلاق کے معنی میں صریح اور صاف نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی اس میں طلاق کی نیت کر کے اگر طلاق دیتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتے ہیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب ان الفاظ کے الگ الگ کیٹیگری ہیں، الفاظ کنائی کی الگ الگ کیٹیگری ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں طلاق کی نیت کرنا ضروری ہوتی ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں صرف جو حال ہوتا ہے اس حال کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چل رہے تھے یا طلاق کا مذاکرہ ہو رہا تھا، تو ایسی صورت میں اگر کسی نے ایسے الفاظ استعمال کر لیے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں نہ نیت کی ضرورت ہوتی ہے نہ کچھ، بلکہ اگر اس کی زبان سے وہ الفاظ نکل گئے تو فوراً اس سے طلاق بائن کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان الفاظ کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی شریعت مطہرہ کے اس مسائل کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی شریعت مطہرہ کے یہ مسائل معلوم ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔